We plan to do it as a yearly basis. But we need to have a sustainability. We need to have something where the connection of the industry with the universities should continue. And that is very, very important. Otherwise, this all effort that we have made will just go down the drain. It is a very powerful platform that generates countless possibilities for these researchers as well as all the stakeholders in relevant industries and prospective pursuits in this field. I immensely appreciate the concept of this event and look forward to witnessing the opportunities and exposure it would result in. As Lodi Sahab has said, this has got an excellent response. More than 350 projects have been put forward. We had more projects than this 350, but unfortunately we did not have the space to give to the universities to launch their projects. And we requested them that we have to wait for the next year when they can bring a larger space. This was the first time, not expecting that this will be such a huge response. So we just took one hall. Next year we'll try to have 2 halls of the expo centers so as to accommodate these products. Madam, I am thankful to the government of Sindh in providing all support to Sindh HEC to bring change in the concept of the universities. The concept of the universities, as we all know, is just to teach and train students. But the basic concept is research, which is always forgotten. And the research cannot take place unless you provide an environment to the academia to do the research. And that environment is to be provided by the government so that they can work with free mind and then they can only produce the results. I had the opportunity to go to England by the Federal HEC. New Vice Chancellor, I was the Vice Chancellor of Jinnah Sindh Medical University, and new Vice Chancellors, 8 of us were sent to UK to see the changes and see how the universities over there develop. We went to Imperial College London University, Oxford University, Cambridge University. At Imperial College London, I was so surprised to see कि वहाँ पर इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और कई दवाई, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो कई मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं वो मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने नहीं वो की दरियाफ्त की, वो लेबोरेटरीज में यूनिवर्सिटीज़ की दरियाफ्त हुई और वहाँ पर फिर फाइजर, एबेट, बड़ी बड़ी कंपनीज ने आकर उन मेडिसिन को उनसे लिया, कमर्शलाइज किया और उसका प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज़ को जाता है. मैंने ये सवाल वहाँ के वाइस चांसलर से पूछा, इंपीरियल कॉलेज लंदन के, कि आपकी फंडिंग क्या गवर्नमेंट करती है? उन्होंने कहा जी हाँ, एक हद तक. तो मैंने कहा बाकी फंडिंग कौन करता है? उन्होंने कहा हम खुद करते हैं, थ्रू आवर इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन. हमारे इतने प्रोडक्ट्स जो हैं जो कि इस वक्त मार्केट में बिक रहे हैं, जिनका हमें कंटिन्यूसली जो है रेवेन्यू मिलता रहता है. और फिर उसके बाद उनके पास सबसे बड़ा जो था वो स्टूडेंट्स थे जो कि पढ़ने बाहर से आते हैं, जिनकी फीस से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं. लेकिन सबसे बड़ा सेगमेंट जो उन्होंने बताया, दैट कंप्राइजेस अराउंड 65 to 70% ऑफ देयर बजट is from their own resource, that is by generating through the innovation. So as all universities have a crunch of finances, there is no doubt. When I was the Vice Chancellor, I was always crying, ji paise nahi hai. And when I am sitting on the other side of the table, जब मुझे कहते हैं पैसे नहीं, तो मैं कहता नहीं है, आप इसी में गुजारा करें. लेकिन बात ये है कि this is not the answer. The answer is you have to provide them with their genuine demands. But government purse is also very tight these days. It's not possible for them to provide. हर एक की एक महदूद वो है, हम टांगे उतनी फैला सकते हैं जितनी चादर है, लेकिन ख्वाहिशात तो बहुत बड़ी बड़ी है. हर यूनिवर्सिटी चाहती है कि इसको और ज़्यादा बेहतर डेवलप करे, ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे, ज़्यादा बच्चों को जो है फैसिलिटीज़ हो कि वो काम कर सकें. बट दैट ऑल रिक्वायर्स फंडिंग, एंड फंडिंग इज़ वन थिंग दैट इज़ समथिंग विच इज़ definitely very short. Inshallah, we'll be working on it. We have requested the Honorable Chief Minister to increase the fund for the universities, and hopefully that will be done. In addition to this program that we are doing, the showcasing of our projects, and it will be a yearly program event that we're doing. Next month, we are starting a Career Connect. That is a planned job fair. Number of our students who pass out, unfortunately, do not have the requisite information of how to connect to the industry for their own personal jobs. So the Sindh HEC has taken this, and we are going to organize a job fair next month in collaboration with the Karachi Chamber of Commerce and Industry and the Federal FPCCI.
This is to facilitate job placement for outgoing students, and I'm positive this will provide job opportunities to hundreds of our students. We don't want our students to pass out and just to stay at home or just to be roaming around on road looking for a job. It is very unfair for us to pay them much below this level that they require. I am a witness to it that boys, girls who have done their MBAs are working for 35 to 40,000. Even I know where they are working. That is very unfair. कम से कम तनख्वाह आपने 25,000 रुपये रखी है, जो कि एक नायब कासिद की, और आप एक MBA को जो है आप 30-35,000 रुपये दे रहे हैं. देखिए वो बच्चा मजबूर है क्योंकि उसने अपने घर को देखना है और सब कुछ करना है, तो वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर उसको एक्सेप्ट कर लेता है. लेकिन ये एक ज़्यादती है और इसके लिए हम जॉब फेयर अरेंज कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि इंडस्ट्री हमें सपोर्ट करेगी. चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास बेतहाशा इंडस्ट्रीज़ हैं, लोग हैं, कारोबारी हजरात हैं, उनको भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि टैलेंटेड हो, अच्छी यूनिवर्सिटी से पास करके आए, और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो हैं वो तो अपने फाइनल ईयर में ही उनको जॉब ऑफर्स आ जाती हैं. हम यही चाहते हैं कि HEC के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए इंशाल्लाह इस साल अगले महीने जो है हम ये काम करें. सरोज साहब ने कहा कि 43% लड़कियाँ हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में. मैं जब तक लास्ट ईयर तक वाइस चांसलर था जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी को, और अब अमजद साहब बैठे हुए, 87.6% लड़कियाँ. अगर आप यूनिवर्सिटी आए तो आपको नहीं लगेगा कि यहाँ कोई लड़का भी है, इक्का दुक्का कोई फिरता हुआ नज़र आ जाएगा, सब लड़की हैं. वजह ये है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत दाखिले सिर्फ मेरिट पर होंगे. अब बच्चे जो हैं वो पढ़ते नहीं है या क्या वजह, लड़कियाँ आती हैं. लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी है. 50% से ज़्यादा वो बच्चियाँ जो हैं पास करने के बाद काम नहीं करती. तो गवर्नमेंट एक मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे पे तकरीबन 5 साल में 40 लाख रुपए खर्च करती है, एंड दैट ऑल गोस वेस्ट. आपकी तरह ये तजवीज़ भी हमने पेश की थी गवर्नमेंट को कि अब बॉयज़ मेडिकल कॉलेज खोला जाए, और एक खुल भी गया हैदराबाद में, जामशोर में बिलावल मेडिकल कॉलेज फॉर बॉयज़ है. पहले ये उल्टा था, नवाबशाह में गर्ल्स मेडिकल कॉलेज था, फातिमा जिन्ना गर्ल्स मेडिकल कॉलेज था, अब बॉयज़ मेडिकल कॉलेज की जरूरत है. वजह ये कि ख़वातीन एक तो ड्रॉप आउट बहुत रेशो है, दूसरा फिर वो इंटीरियर में जाके काम नहीं करते, उनके हस्बैंड अलाउ नहीं करते. इन लॉज जो है यंग बच्चियों के शुरू में तो ज़ाहिर है सास के अंडर होती है, बाद में सास अंडर होती है, लेकिन शुरू में तो वो उनको जाने नहीं देती. तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ना, इसकी वजह से जो हमारा सिस्टम है हेल्थ का वो बड़ा सफ़र कर रहा है. इस वक्त हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स की शदीद कमी है इंटीरियर के अंदर, एंड दैट रीज़न इज़ दिस. दो हर साल प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से 4,600 बच्चे पास आउट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवेलेबिलिटी इससे कम है. ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सरोज साहब, जो आपने कहा था दिस विल बी एन एनुअल इवेंट, विल डू अ फॉलो अप, विल सी कि इसका इम्पैक्ट क्या है. द इम्पैक्ट रिपोर्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द यूनिवर्सिटीज़ हु हैव पार्टिसिपेटेड. विल मेक एन अरेंजमेंट सिटिंग डाउन विद कराची चैम्बर के लोगों के साथ, और उनके साथ बैठ कर के हम देखें कि किस तरीके से इसको एक साल हर 3 माह के अंदर एक रखा जाए, मीटिंग रखी जाए, जिसमें कि हम उनसे उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए और उनकी ज़रूरियात को देखते हुए. देखिए खला में आप काम करेंगे तो उसकी कोई अहमियत नहीं है. आप अपने मुल्क की ज़रूरियात के हिसाब से जो है प्रोजेक्ट्स बनाएं. ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी मुल्क को ज़रूरत नहीं है, उन प्रोजेक्ट से कोई फ़ायदा नहीं होगा. आपको पता है कि हमारी, देखिए अमेरिका यूरोप की चीज़ों की तकलीद जो है वो अच्छी चीज़ों में तो है, लेकिन हर चीज़ में जो है वो पॉसिबल नहीं है. उनकी जो डायनामिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी ज़रूरियात बिल्कुल मुख्तलिफ है, हमारी ज़रूरियात बिल्कुल मुख्तलिफ है. हमें अपनी ज़रूरियात के हिसाब से अपने तालिब इल्मों को चाहिए प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करें, ताकि हमारे मसाइल जो हैं उनमें बहुत सारी बाहर के कुछ चीज़ें तो कॉमन हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क है. सुबह मैं सरोज साहब से बात कर रहा था तो मैंने कहा कि पेट्रोल का बुरान है. सरोज साहब ने कहा मेरे पास बेहतरीन इसका हल मौजूद है, कोई मुझसे पूछते ही नहीं. बात ये तो कि अगर हल मौजूद है सर तो हमें देखिए देयर इज ए सोल्यूशन. जैसे मैंने कहा केओस के अंदर से तमाम जो केओस होता है इसी में से आपको रास्ता निकालते हैं, वही रास्ता जो है ना हमेशा एक देरपा और ऐसा हल होता है. अच्छे हालात जब होते हैं तो कोई भी तवज्जो नहीं देता, सब खुशियाँ मना रहे होते हैं, परेशानियों में जो आप रहन काम करता है. इन द एंड मैडम आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम निकाला, और इन तमाम वाइस चांसलर्स का, तमाम
خواتین و حضرات کا جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور یہاں آئے. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو آل آف یو. ان لوگوں کا بھی جو کہ کراچی کے تھے اور ان کا خاص طور پہ جو کراچی سے باہر سے ہے, کیونکہ میں ایک صاحب کو دیکھ رہا ہوں کراچی کے, تو میں ان سب کا بے تحاشا مشکور ہوں. اینڈ امید کرتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے جو ہم نے آج آرگنائز کیا ہے, دس ول بی اسٹیپنگ اسٹون فار فیوچر پروگرامس ٹو کم اوور. تھینک یو ویری مچ. پاکستان پائندہ باد. دین صاحب اور ہماری مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور ریپرزینٹیٹیو جو ہیں ڈفرینٹ انڈسٹریز کے, اور میرے بچے اور بچیوں, اور اب کہا بھی فیو ورڈز ہے اور رہ بھی نہیں گئے کوئی ورڈز, کیونکہ جو سینٹینسز بڑے بڑے تھے وہ سارے ان کے ہو گئے. اور انہوں نے کہا, بہرحال میں مبارکباد دیتی ہوں NAD یونیورسٹی کو اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کہ انہوں نے ہمارے بچوں اور بچیوں کو یہ موقع فراہم کیا. خوش قسمت ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس جن کے لیے ان کے والدین کے ساتھ ساتھ ان کے ٹیچرز بھی جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اب یہاں کے بعد ان کا فیوچر کیا ہوگا. اور یہی وقت ہے جو اس وقت ہم نے دیکھا کہ کمرشلائزیشن کی بات ہوئی اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بات ہوئی. میں طارق رفیع صاحب کی اس بات سے, بلکہ سروش لودھی صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ نیا کام اکثر فلاپ ہو جاتا ہے, لیکن اس میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نیا کام نئے نکمے لوگوں کے ساتھ فلاپ ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ نیا کام لائق لوگوں کے ساتھ فلاپ ہو. اور یہ بہت اچھا موقع ہے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, تو ایک سنجیدگی کا پہلو یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے اس کی طرف دیکھا جا رہا ہے, ہمارے ملک کے حالات کی طرف دیکھا جا رہا ہے. دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے یہ رجحان اب نئے طریقے سے آیا. یہ نہیں دیکھ رہی کہ کتنے پرسنٹ ہماری گرلز جو ہیں وہ کس کس یونیورسٹیز میں موجود ہیں. اس وقت یونیورسٹی آف کراچی میں بھی ہماری گرلز کا اسٹوڈنٹ کا ریشو بہت بڑا ہے. جب ہم ہوا کرتے تھے, میں فزیولوجی میں تھی, اس وقت فزیولوجی میں 70% گرلز ہوا کرتی تھیں, لیکن اب پوری یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ماشاءاللہ گرلز کی ایک بڑی تعداد ہے. ایسے میں ایک نیگیٹو فیس جانا کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی بلاسٹ بھی کر سکتی ہے, یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا. میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کے بچوں اور بچیوں کا یہ فیس دنیا دیکھے کہ یہ ہے پاکستان کا چہرہ, یہ ہے ہماری یوتھ کہ جس کی وجہ سے آج تمام یونیورسٹیز کو جو ہے ان کے اسٹوڈنٹ کی ریسرچ کا ایک شوکیس ارینج کیا گیا ہے, جس میں انڈسٹریز کو بھی دعوت دی گئی. اور ہمیں اسی طرح آگے بڑھنا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹس جب باہر بھی جاتے ہیں تو جو ان کی انسٹیٹیوشنل ٹریننگ اور جو ان کے گھر کی ٹریننگ ہے, یہ اپنے آپ کو منواتے ہیں. تو کوئی وجہ ایسی ضرور ہے غلط کہ یہاں نہیں رکتے. تو اگر اس طرح کے یہ پلیٹ فارم جو ہیں, جیسے کہ لودھی صاحب نے کہا, اگلے سال کیا کہ کوشش ہے کہ 3-4 مہینے بعد ارینج ہوں, مختلف انڈسٹریز کو جو ہے وہ یونیورسٹیز کی طرف سے انفارم کیا جاتا رہے کہ کیا کیا ریسرچ ہو رہی ہے. تو یہ شوکیسز جو ہیں ہر سال کے بجائے یہ بھی ہوگا کہ خود انڈسٹریز کو پتہ چلتا رہے گا کہ ہمیں کہاں سے کیا سپورٹ ملنی ہے. میں اس سے متفق ہوں. اور میرا ایک شکوہ ہے, میں تو آج ایسے ہی آ گئی کہ ناصر شاہ صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں, تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی. انفیکٹ یہاں پہ کیبنٹ کو انوائٹ کرنا چاہیے تھا. بہت زبردست یہ پروگرام ہے. ہمارے جو مختلف MPs منسٹرز ہیں وہ اس کی ایک بریفنگ ہمیں اسمبلی میں بھی دے, اور جو ہمارے مختلف MPs ہیں ان کے علاقے میں جو انڈسٹریز آتی ہیں, جو سب کچھ ہوتا ہے, ایک نئی جہت پیدا ہوگی کہ ہمارے یہ اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ ہمدرد یونیورسٹی نے ہمارے ہاں ایک اسمبلی میں اپنا پروجیکٹ شو کیا تھا کہ سولر برنر کس طرح سے یوزفل ہیں, اور وہ اسی کے مد نظر کیا گیا تھا کہ گیس شارٹیج جب ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اس میں ڈی سیلینیشن بھی تھا. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی, گیس, سب چیزوں کا بحران ہے.
تو یہ جو پروجیکٹ ہیں ان کو بار بار گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کریں اس طرح کے، تاکہ جو اس میں بات کر رہے ہیں کہ میں پیٹرول کی جو کمی ہے اس کا سلوشن دے سکتا ہوں، تو آپ سے زیادہ کون قریب ہوگا سی ایم سندھ کے؟ آپ ان کو یہ سارے پروجیکٹس بتا سکتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میرا تعلق سندھ کیبنٹ سے ہے، جہاں پر ایک ایسے شخص کو سی ایم بنایا گیا ہے جو ہمہ وقت ہر چیز پہ توجہ رکھتے ہیں اور بہت ایک ڈائنامک قسم کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو آپ سب اسٹوڈنٹ کو یہ مبارک ہو کہ آپ سب کی کاوشیں جو ہیں اس طرح سے ایک پلیٹ فارم پر لے کر آیا گیا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ پازیٹیو رول آپ سب کا پوری دنیا میں جائے گا، اور پوری دنیا یہ دیکھے گی کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں جو ہیں وہ نہ صرف اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، پیس لور ہیں، آرٹ میں اور سب چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور بڑھتے جانا ہے، اور پوری دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی غلط لیبل نہیں لگ سکتا۔ بہت شکریہ، آپ سب نے مجھے بلایا، مجھے سنا، اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے پروگرامز فیوچر میں بھی ارینج ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہم سب کے لیے وقت نکالا۔ تمام وائس چانسلر صاحبان جو سندھ کے مختلف شہروں سے تشریف لائے ہیں، مختلف پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے، ان تمام کا شکریہ، اور ان کے وہ تمام ٹیم ممبرز جنہوں نے یہاں اپنے اسٹالس لگائے ہیں، مختلف پروجیکٹس یہاں پر پیش کیے ہیں، ان سب کا بھی بہت شکریہ۔ یہاں پر موجود تمام مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور طالب علم ساتھیوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں۔ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی ایکسپو کا انعقاد اس جذبے سے کیا ہے کہ ہم فیکلٹی ممبرز کا اور انڈسٹریز کا ایک لنک ڈیولپ کریں، تاکہ آپ کی جو محنت ہے اس کو انڈسٹریلائز کیا جا سکے، اس کو کمرشلائز کیا جا سکے، جس سے صوبے کو اور ہمارے ملک کو فائدہ ہو۔ اس ایکسپو کو کرانے میں این ای ڈی یونیورسٹی نے سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ تعاون کیا۔ ڈاکٹر سروج صاحب کا بہت شکریہ، اور ڈاکٹر ریاض اور ان کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بہت محنت کی۔ سندھ ایچ ای سی کی طرف سے جناب جاوید چاچڑ صاحب، سلیم الدین صاحب، اندر کشن صاحب اور تمام ہمارے ساتھیوں نے محنت کی ہے، ان سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے دن رات محنت کی اور اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ ڈاکٹر طارق رفیع صاحب کی سرپرستی رہی، اور انہوں نے لمحہ بلمحہ سب کو اپنی گائیڈنس سے بھی نوازا۔ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن گزشتہ 2-3 سال میں آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ سندھ کی تمام یونیورسٹیز کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہے، اور مختلف ایونٹس کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جامعات کو سپورٹ کریں۔ سندھ ایچ ای سی نے سندھ ریسرچ سپورٹ پروگرام شروع کیا، جس میں سندھ گورنمنٹ نے فنڈنگ کی، اور سندھ کے جو فیکلٹی ممبرز ہیں انہیں ریسرچ پروجیکٹس کے لیے ہم نے فنڈنگ کی۔ تو 10 کروڑ روپے سندھ گورنمنٹ نے ہمیں دیے، اور وہ ہم نے تمام یونیورسٹی میں اس سال 39 پروجیکٹس منظور کیے۔ دوسرا، انٹرنیشنل کانفرنسز، یہ تمام یونیورسٹیز کے اندر ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ سندھ ایچ ای سی نے 12 انٹرنیشنل کانفرنسز کو اس سال سپورٹ کیا ہے، اور سندھ گورنمنٹ نے ہمیں 5 کروڑ روپے اس میں دیے تھے، وہ ہم نے تمام یونیورسٹیز کو مہیا کیے۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرشپ کے لیے سندھ ایچ ای سی نے 172 طالب علموں کو وظائف جاری کیے ہیں اس سال۔ اس کے علاوہ لیبارٹری اسٹرینتھننگ پروگرام میں ہم نے 6 یونیورسٹیز کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے۔
اب ایک کیپیسٹی انہانسمنٹ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے جس میں یونیورسٹی کے اکیڈمک اسٹاف اور نان ٹیچنگ اسٹافس کی ٹریننگ کو ارینج کیا جا رہا ہے، اور اس مہینے کے آخر میں فرسٹ ٹائم ان دی پروونس کہ ہم فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کر رہے ہیں ان ڈفرینٹ کلسٹر سینٹرز کہ سندھ کی تمام یونیورسٹیز کے نیولی اپوائنٹڈ ٹیچرز کو سندھ ایچ ای سی ٹرین کر سکے تاکہ وہ ایک بہتر استاد کے طور پر ہمارے بچوں کو پڑھا سکے۔ ریسنٹلی سندھ گورنمنٹ نے یونیورسٹیز کی فنڈنگ بھی سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ٹرانسفر کی، اور اس میں بھی سندھ ایچ ای سی نے انتہائی کوشش کر کے اور جلد سے جلد چیکس کا اجرا یقینی بنایا ہے۔ ابھی تھرڈ کوارٹر بھی چیکس تیار ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ آج ہم وہ اس کو جاری کر دیں گے۔ فورتھ کوارٹر بھی سندھ گورنمنٹ نے ریلیز کر دیا ہے، لیکن اس کی فارمیلٹیز میں انشاءاللہ ہفتے 10 دن میں وہ بھی ہم جاری کر دیں گے۔ نیکسٹ ایئر کے لیے سندھ ایچ ای سی نے چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ یونیورسٹیز کی گرانٹ کو بڑھایا جائے تاکہ ہماری یونیورسٹیز مزید ترقی کر سکے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میڈم آپ کا بہت شکریہ، ہماری ساری ٹیم کا، تمام مہمانان گرامی کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ The chief organizer of this event, Dr. Riazuddin, to please come on stage and say a few words with us. Assalamu alaikum everyone. Honorable Minister Shaila Raza Sahiba, Chairman Sindh Higher Education Commission, Dr. Rafi, Dr. Lodi, all the worthy Vice Chancellors, distinguished guests, audience, students, a very welcome to this mega event, first ever organized by Sindh HEC and NED University. I would not take much of your time as a lot of people are waiting us. We actually initiated this event in the mid of April and آپ لوگ جانتے ہیں کہ تقریباً 10 دن کی عید کی چھٹیاں ہو گئی تھیں، تو ہم لوگوں نے گوگل فارم سے کام اسٹارٹ کیا، یونیورسٹیز کو انٹریکٹ کیا، اس بہانے ہم جو یونیورسٹی سندھ کی تھیں بالکل اپنے اپنے سائلوز میں رہتی تھیں، ہم نے ایک گروپ بنایا جس میں سندھ کے ڈائریکٹر اورکس اور ان کی جو ایکٹیو فیکلٹی ان کو انگیج کیا، اس گروپ کو مستقل ایکٹیو رکھا۔ ابھی ہم لوگ ڈائریکٹر اورک اور بہت سارے وائس چانسلرس کی میٹنگز بھی ہوں گی، اور اس کے تھرو ہم لوگوں نے ڈائریکٹر اورک کے تھرو ان کی فیکلٹی کو انگیج کیا۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ رسپانسز ایسے نہیں ہوں گے، مگر اس ایونٹ کی مجھے فیل ہوتا ہے اتنی ضرورت تھی۔ بس میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ ہم کسی کمپٹیشن میں نہیں جائیں گے، ہم لوگ ایک سندھ سے ایک اچھا امیج پیش کریں گے، اور آپ لوگ کیونکہ پاس جو بھی پروجیکٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کمرشلائزیبل ہیں ان کو آپ بھیجیں، اس میں کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں ہے، ہم ساری یونیورسٹیز برابر ہیں۔ تو میں آپ کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ لوگوں نے مجھے آخری دن تک کال کر کے فارمز اوپن کرنے کو کہا، تقریباً 350 میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا، تو آخری ٹائم پہ ہم نے پھر فارمز بند کیے ہیں۔ اس ٹائم میں اسپیشلی تھینکس کرنا چاہوں گا سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ٹیم کا، اسپیسیفک کچھ نام لینا چاہوں گا، معین صاحب کا، ڈاکٹر سروش